ادھر مدینے کے مسلمان شدت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک روز کسی نے پکارا، اے مدینے والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام انصار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج 5واں سبق۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ پہلا سوال، پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی؟ جواب، جب اللہ پاک نے حق کو بلند کرنے اور کائنات پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ اللہ پاک کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین اسلام کی دعوت کس انداز میں دی؟ جواب، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کی بجائے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ لیکن شروع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور آپ قریش کی عام مجالس میں اعلانیہ دعوت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ نے اعلانیہ طور پر دعوت دینا شروع کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کی مختلف شاخوں کو پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھے آخر بات کیا ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا ہے۔ فرمایا، تو پھر میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سا موقع تھا جب پہاڑوں پر مقرر فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا؟ جواب، اعلان نبوت کے 10ویں سال جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے تو بجائے اسلام قبول کرنے کے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اذیت و تکالیف دیں کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہیں حکم دیں، اگر اجازت ہو تو اخشبین طائف کے 2 مضبوط اور اونچے پہاڑ کو ان پر
الٹ دوں؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اگلا سوال، کس موقع پر جنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ جواب، طائف کے سفر سے واپسی پر نخلا نامی گاؤں میں رات کو نماز تہجد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدا آیات اور سورہ احقاف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اگلا سوال، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کب ہجرت فرمائی؟ جواب، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کفار کے لیے ناقابل برداشت، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت فرما دی اور آخر میں خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں سپرد کر کے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر کے صبح مدینے چلے آنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے نظروں کے سامنے سے صاف نکل گئے اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر مدینے کے مسلمان شدت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک روز کسی نے پکارا، اے مدینے والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام انصار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔